بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے مسجد اقصیٰ کے بارے میں۔ مسجد اقصیٰ اسلام کی 3 مقدس مقامات میں ایک ہے، جس کی طرف سفر کرنا بھی باعث اجر اور ثواب ہے۔ مسجد اقصیٰ اپنے آپ میں تعمیری تاریخ رکھتا ہے، جس کا تعلق قوموں کے عروج اور زوال اور پیغمبروں کے مبعوث ہونے سے ہے۔ مسجد اقصیٰ ہم مسلمانوں کے لیے قبلہ اول ہے، جس کی طرف رخ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے اصحاب تقریباً 1.5 سالوں سے نماز ادا کی۔ یوں لوگوں کو یہ پیغام دیا، اسلام کوئی نیا دین نہیں، بلکہ یہ دینی ابراہیمی کی ایک شکل ہے۔ جب حضرت عیسیٰ السلام کی تعلیمات کو پھر سے زندہ کرنے اور اصل طور پر یعنی توریت اور انجیل کے پیغام پر عمل پیرا ہے۔ واقعہ معراج اس بات کی دلیل تھی۔ پھر القدس سے اسلام کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام انبیاء کرام کا امامت کروانا یہ غیر معمولی واقعہ تھا۔ غرض یہ یروشلم اور عیسائیت اور یہودیت تینوں مذاہب کے نزدیک یہ مقدس ترین مقام ہے۔ یہ علاقہ پیغمبروں کا مسکن رہا ہے۔ یہاں بے شمار نبی مبعوث کیے گئے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرزمین قدس کے متعلق سورہ اعراف میں فرمایا، اور ہم نے کی اس قوم کو جس کو کمزور بنایا گیا تھا، سرزمین مشرق اور مغرب کا وارث بنایا۔ اس سرزمین میں ہمیں برکت رکھی ہے۔ اسی طرح سورہ اسراء میں فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھ دی ہے۔ اس آیات نے جس میں بابرکت سرزمین کا ذکر ہے، وہ بیت المقدس اور اس کے پاس کے علاقے ہیں۔ حدیث مبارک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کی فضیلت بیان کیا۔ لہٰذا ابو ذر غفاری سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، روح زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ نے فرمایا، مسجد حرم۔ انہوں نے پھر پوچھا، اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ نے فرمایا، مسجد اقصیٰ۔ حضرت ابو ذر نے کہا، ان دونوں کے تعمیر کے دوران کتنا وقفہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، 40 سال۔ مفسرین کی جماعت کے نزدیک سب سے پہلے خود حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دوبارہ تعمیر کروائی۔ روایتوں کے مطابق اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو خصوصی طور سے حضرت آدم کی طرف بھیجا اور حکم دیا، مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر کریں۔ حسام نے اپنی تاریخ میں لکھا کہ جب بنی اسرائیل فلسطین میں مضبوط ہوئے اور ان کی ریاست قائم ہوئی، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی دوبارہ بنیاد رکھی، اور پھر آپ کے جانشین فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اور پھر مسجد اقصیٰ کی مکمل تعمیر فرمائی۔ غرض یہ کہ حدیث اور تاریخ روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیت المقدس کو مرحلوں اور ادوار بار میں تعمیر کی گئی۔ اس کی تصدیق کئی پیغمبروں نے کیا۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر مکمل حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی۔ اس کی تاریخ یعنی کہ اسلامی پہلی روایتوں سے بھی ملتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ ان کی سلطنت مشرق سے مغرب تک تھی، اور انسانوں کے ساتھ چرندے پرند، جانور، حیوانات، جن اور جنات پر بھی آپ نے حکومت کی تھی، اور جنات آپ کے تابع اور فرمانبردار تھے۔ اللہ نے جنات کو آپ کے تابع کر دیا تھا۔ جو حکومتی امور نے
سلیمان علیہ السلام کے حکم کی تعمیر کیا کرتے تھے، بڑے بڑے کام سر انجام دیتے۔ لہٰذا مسجد اقصیٰ کی تعمیر بھی یعنی تعمیری کام میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کو بھی لگایا تھا۔ اس مسجد کی تعمیر آپ کے بادشاہ بننے کے بعد ہی شروع ہو گئی اور قریب 40 سالوں میں مسجد کی تعمیر مکمل کی گئی۔ تعمیری مقام پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیشے کا ایک حجرہ بنایا تھا جس کے اندر آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ اپنے عصا کے سہارے کھڑے رہتے اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ یہ عبادت کافی طویل ہوتی تھی۔ آپ کئی دن یا کئی ماہ ایسے ہی کھڑے رہتے۔ جنات اپنے کاموں میں مشغول رہتے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ علم ہوا کہ جلد ہی آپ کی وفات ہونے والی ہے تو آپ نے اللہ سے دعا کی ایسا معجزہ صابر ہو جائے ان جنوں کو آپ کی وفات کا علم ہی نہ ہو اور وہ اسی طرح اپنے کاموں میں مصروف رہ کر مسجد کی تعمیر مکمل کر دیں۔ لہٰذا اسی حجرے کے اندر جب آپ عبادت میں مصروف تھے تو آپ کی روح قبض کر لی گئی، لیکن اس عصا کے سہارے سلیمان علیہ السلام کے جسم مبارک ویسے ہی کھڑے رہے اور جنات یہ سمجھتے رہے کہ آپ عبادت میں مشغول ہیں۔ دراصل پیغمبروں کے جسم مبارک کبھی سڑتے نہیں، نہ ہی زمین کی مٹی انہیں کھا سکتی ہے۔ روح زمین پر جتنے بھی نبی بھیجے گئے آج بھی ان کے جسم قبروں میں صحیح اور سالم ہیں، موجود ہیں اور غیبی طور سے انہیں رزق ملتا رہتا ہے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام وفات کے کئی سالوں بعد تک اسی مقام پر عصا کے سہارے کھڑے رہے۔ آخر کار جب اس عصا کو دیمک کھانے لگی اور وہ لاٹھی کمزور ہو گئی تو آپ کی مبارک جسم زمین کی طرف جھکنے لگی۔ تب جناتوں کو یہ علم ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ اس واقعے کو اللہ نے سورہ سبا میں یوں بیان فرمایا، پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو ان کی موت کا علم نہ ہوا، اگر زمین کی دیمک ان کی عصا کھاتی رہی۔ اور جب سلیمان علیہ السلام زمین پر آئے تو وہ حقیقت کھل گئی، اگر وہ غیب جانتے تو اس کھاری کی عذاب میں نہ ہوتے۔ اگر دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اپنے دوستوں احباب میں اس کو شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔